آج ہم انشاءاللہ عید سے ریلیٹڈ ڈسکس کر رہے ہیں، عید الفطر سے ریلیٹڈ. دیٹ از دا گفٹ فار مسلمز، دیٹ از دا گفٹ فار فاسٹرز. روزہ داروں کا انعام، روزہ داروں کے لیے تحفہ جو کہ ہمیں عید دی جاتی ہے، از دا مین فیسٹیول آف مسلمز. ٹھیک ہے، عیدین ہمارا اس طرح کا تہوار ہے جو ہمارے مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ اور سیلیبریٹنگ مومنٹ ہوتا ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کے سارے روزے رکھے ہیں. اس کے بعد ہمیں یہ دن اپنی خوشی کے لیے دیا جاتا ہے، یعنی کہ انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید الفطر کا دن دیا ہے. روزے دار ہوں یا روزے دار نہ ہوں، ہر مسلمان کے لیے یہ عید الفطر کا دن ایک مقرر کیا گیا ہے جس دن کے ہمارے لیے ایک خوشی ہوتی ہے. اچھا جی، اس کے بعد اس سے ریلیٹڈ مجھ سے کوشچن ہے کہ خوشی میں روزہ رکھنا چاہیے، تو عید الفطر کے دن روزہ رکھنا جائز ہے یا نہیں. سیکنڈلی کہ عید کی نماز کی ٹائمنگ کیا ہوتی ہے، عید الفطر کی اذان ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. اس کے بعد یہ کہ صدقہ فطر جو ہے وہ عید سے پہلے ادا کرنا چاہیے یا بعد میں. عید الفطر کے دن کچھ کھانا نہیں چاہیے جب تک نماز ہوتی ہے، یا پھر اس کی طریقہ کیا ہے نماز کا، اس میں کیا پڑھنا چاہیے. یہ سب چیزیں آج ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے لائن وائز. ٹھیک ہے، سو فرسٹلی تو یہ کہ روزہ جو ہے وہ عید کے دن نہیں رکھا جاتا. ٹھیک ہے، خوشی کے دن روزہ نہیں رکھا جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے پورے سال میں. ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم اگر پورا سال روزہ رکھیں تو ان میں ہمیں 2 دن ایسے ہیں جس دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا گیا ہے، اور وہ عید کے دن ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا دن. یعنی ان دونوں دنوں میں ہم روزے نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے، باقی دنوں میں ہمارے لیے روزہ ہے جائز، ہم رکھ سکتے ہیں، اپنا افطار کر سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں. یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جو ہم پہ فرض روزے ہیں وہ ہم نے رکھنے ہیں، بٹ عید کے دن میں ہمیں روزہ نہیں رکھنا. اب مجھ سے کچھ لڑکیوں نے یہ کہا کہ بھائی میم منڈے کے دن جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، وہ ان کی پیدائش کا دن تھا، تو وہ تو خوشی کا دن تھا، تو اس دن بھی تو وہ روزہ رکھتے تھے. دیکھیں، انہوں نے منڈے کے دن روزہ رکھنے کے لیے بھی ہمیں زور نہیں دیا، اور منڈے کے دن روزہ نہ رکھنے کے لیے بھی ہمیں زور نہیں دیا. ٹھیک ہے، احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ ہم نے چاہے تو باقی دنوں کے روزے رکھ لیں، چاہے تو نہ رکھیں. نفلی روزوں کے لیے ہمارے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے. ٹھیک ہے، فرضی روزوں کے لیے ہے کہ وہ ہمارے اوپر واجب ہے، ہمیں ہر حال میں رکھنے ہیں، لیکن نفلی روزوں کے لیے ہم پہ کوئی پریشر نہیں ہے. اگر ہم رکھنا چاہیں تو رکھ لیں، نہیں رکھنا چاہیں تو نہ رکھیں. لیکن یہ 2 دن ایسے ہیں جس کے لیے ہمیں ممانعت کر دی گئی ہے کہ ہم نے 2 دن روزہ نہیں رکھنا، عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن. اسی سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے جس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ عید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 دن ایسے ہیں جن دنوں میں روزہ رکھنے کی ممانعت کر دی گئی ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا دن. یعنی عید الفطر آپ کے افطار کا دن ہے، اور عید الاضحیٰ کا دن جو ہے وہ آپ کا گوشت کھانے کا دن ہے، یعنی قربانی کا دن. تو آپ نے ان دونوں دنوں میں روزہ نہیں رکھنا. سو اٹس ایڈوائز فار اس، یعنی ہم سب لوگوں کے لیے یہ ایک ایڈوائز ہے کہ ہم نے ان 2 دنوں میں روزے نہیں رکھنے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے جس میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیام کا دن وہی ہے جس دن تم روزہ رکھتے ہو، اور افطار کا دن وہی ہے جب عید الفطر سب مناتے ہو. یعنی کہ سیام کا دن کیا کہ روزے کا دن وہی ہے جس دن ہم روزہ رکھتے ہیں، اور افطار کا دن وہی ہے جب عید الفطر مناتے ہیں. یعنی کہ عید الفطر کا دن افطار کا دن ہے، اس دن ہمارے اوپر روزہ رکھنا واجب بھی نہیں ہے، فرض بھی نہیں ہے، اور ہمیں اس چیز سے منع بھی کیا گیا ہے. تو ہم عید الفطر کے دن کا روزہ ہر حالت میں نہیں رکھ سکتے. کوئی بندہ بہت زیادہ روزے رکھ رہا ہے، بہت دنوں میں روزے رکھتا ہے، یا مہینے کے اپنے بہت روزے رکھتا ہے، آدھا ماہ روزے رکھتا ہے اور آدھا ماہ نہیں رکھتا، پھر بھی اس کے لیے یہ ہے کہ انہوں نے بھی عید الفطر کے دن کا روزہ نہیں رکھنا. سیکنڈ ڈے کا بھی روزہ آپ کوشش کریں نہ رکھیں، لیکن سیکنڈ ڈے کے لیے کوئی ہمارے اوپر ممانعت نہیں ہے، کیونکہ 3 دن ہم عید کے کاؤنٹ کرتے ہیں، تو کوشش کریں ان تینوں دنوں میں نہ رکھیں. شوال کے 6 روزے جو آپ نے رکھنے ہوتے ہیں وہ آپ ان دنوں کے بعد رکھیں، یعنی کہ 4 شوال سے رکھنے سٹارٹ کر دیں. اوکے جی، اس کے بعد کوشچن ہے کہ عید کی اذان نہیں ہوتی. تو ہاں جی، عید کی کوئی اذان نہیں ہوتی، نہ ہی عید کی کوئی اقامت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے کہ جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ عید الفطر کے دن نہ اذان دی جاتی تھی، ٹھیک ہے، اور نہ ہی امام کے نکلنے کے وقت اور نہ بعد میں. یعنی کہ نہ امام مسجد میں جاتے ہوئے اذان دیتا تھا اور نہ ہی واپس آتے ہوئے، اور نہ اقامت دی جاتی تھی، نہ اذان اور نہ کچھ اور اس دن کیا جاتا تھا، اور نہ ہی اذان ہوتی تھی. یہ ایک حدیث ہے جو آپ کو مسلم سے مل جائے گی، اور یہ بالکل صحیح حدیث ہے کہ اس دن میں کوئی عید کی اذان اسپیشلائز نہیں ہوتی. اگر ہمارے ہاں کوئی بھی میں نے تو نہیں سنا کہ ہو رہی ہو، لیکن اگر کہیں آپ کو پتہ چلے تو یہ ایک بدعت ہے، تو اس کو ہمیں آکوپائی نہیں کرنا.
ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ نماز عید کے بعد جو ہم لوگ نوافل ادا کرتے ہیں تو وہ کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے, یا پھر نماز عید سے پہلے جو 2 نوافل ادا کرتے ہیں وہ کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے, اور اس کی ٹائمنگ کیا ہے, یعنی کہ نماز کس وقت پڑھنی چاہیے. تو نماز کی ٹائمنگ پراپر جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کرتے تھے عید کی, تو وہ اشراق سے پہلے کی ٹائمنگ تھی. ٹھیک ہے, اشراق سے پہلے, فار ایگزامپل آپ 7-8 بجے, ہمارے ہاں کی ٹائمنگ یہ بن رہی ہوتی ہے, تو ہم 7 سے 8 بجے تک نماز ادا کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارا اشراق کا ٹائم سٹارٹ ہو جاتا ہے. لیکن ہمیں کچھ احادیث میں ملتا ہے کہ نماز عید کی ٹائمنگ زوال آفتاب تک ہے. ٹھیک ہے, اور اگر کسی عذر کی وجہ سے, اگر آپ کسی بھی مسئلے کی وجہ سے پہلے دن عید کے فرسٹ ڈے نماز ادا نہیں کر سکے ہیں, سو آپ عید کے سیکنڈ ڈے نماز ادا کر سکتے ہیں. یہ عید الفطر کے لیے ہے. ٹھیک ہے, اور وہ بھی اشراق سے پہلے, یعنی کہ آپ نے پہلے دن اگر سورج کے غروب ہونے تک نماز ادا نہیں کر سکے, کیونکہ سورج نکلنے کے بعد سے عید کی ٹائمنگ سٹارٹ ہوتی ہے عید کی نماز کی, تو اگر آپ نہیں ادا کر سکے تو آپ اس کو نیکسٹ ڈے ادا کر لیں سورج نکلنے کے بعد. لیکن آپ اس سے نیکسٹ ڈے نہیں کر سکتے, پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی. سیکنڈ ڈے کے لیے آپشن ہے, لیکن فرسٹ ڈے میں بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اشراق سے پہلے نماز ادا کر لیں. اس سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صحابی رسول عبداللہ بن بصر لوگوں کے ساتھ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن نکلے, تو انہوں نے امام کے دیر سے آنے کو ناپسند کیا, یعنی انہیں ناگوار گزرا کہ امام جو نماز پڑھانے والا تھا وہ بہت لیٹ آیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ہم تو اس وقت تک عید کی نماز سے فارغ ہو جاتے تھے اور یہ ابھی تک نماز پڑھانے کے لیے ہی نہیں آ رہے ہیں. تو جب ٹائم دیکھا لوگوں نے تو وہ اشراق پڑھنے کا وقت تھا, تو انہوں نے کہا کہ اشراق سے پہلے تو ہم نماز سے فارغ ہو جاتے تھے, تو انہوں نے تو ابھی تک نماز سٹارٹ ہی نہیں کی. تو یعنی اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اشراق سے پہلے نماز ادا کر لیں, خواہ وہ عورتیں ہیں یا خواہ وہ مرد ہیں, ان کے لیے کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. جیسے سورج نکل جاتا ہے عید کی نماز کی ٹائمنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے, تو آپ کوشش کریں, سنت کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ آپ اشراق سے پہلے نماز ادا کریں, بٹ اگر آپ کی چھوٹ گئی کسی ایشو کی وجہ سے تو آپ اس کے بعد بھی ادا کر سکتے ہیں. اوکے جی. اس کے بعد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز کے لیے جب جاتے تھے تو اس سے پہلے کوئی 2 نوافل نہیں پڑھتے تھے کسی بھی چیز کے, نہ ہی عید کی نماز پڑھنے کے بعد ہمارے ہاں جو کامنلی پڑھا جاتا ہے 2 نوافل شکرانے کے اور جگہ بدل بدل کر پڑھتے ہیں, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں پڑھے جاتے تھے. اسی سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن تشریف لائے, یعنی کہ مسجد میں, اور 2 رکعت پڑھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پہلے نہ نماز پڑھی اور نہ ہی اس سے بعد میں کوئی نماز پڑھی. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دیا, یعنی کہ عید کی نماز سے پہلے خطبہ نہیں دینا ہے, عید کی نماز کے بعد دیا. اسی طرح جن لوگوں کو آپ نے کچھ جگہوں پہ معمور کرنا تھا ان کو اس سے ریلیٹڈ کچھ انسٹرکشنز دیں. دین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ عنہما کے ساتھ عورتوں کے پاس گئے, انہیں فرمایا کہ صدقہ کرو, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب لوگوں کو 3 بار, یہ احادیث میں آتا ہے کچھ احادیث میں کہ آپ نے 3 بار فرمایا کہ صدقہ کرو صدقہ کرو صدقہ کرو, یعنی کہ اپنے روزوں کا صدقہ کرو. وہ صدقہ فطر ہے, لیکن میں نے صدقہ فطر سے ریلیٹڈ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ آپ لوگ اس کو کوشش کریں کہ عید سے پہلے ادا کریں, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت احادیث میں آتا ہے کہ آپ صدقہ فطر ادا کیے بغیر گھر سے عید کی نماز کے لیے نہیں نکلتے تھے. ٹھیک ہے, سو آپ نے صدقہ فطر لازمی عید سے پہلے ادا کر دینا ہے, اس کے بعد آپ نے عید کی نماز ادا کرنی ہے. تو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی 2 نوافل نہیں پڑھے اور نہ ہی اس کے بعد میں, تو ہم پر بھی یہ پڑھنا لازم نہیں ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اگلی حدیث میں بھی یہی ہے کہ جب جمعہ کے دن بھی نکلتے تھے تو آپ 2 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمپلیٹڈلی بتایا ہے کہ عید الفطر کی جو ہے وہ 2 رکعت نماز ہے. عید کی نماز ہی ایکچولی 2 رکعت نماز ہے, اور 2 رکعت نماز ہی ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کا میتھڈ کیا ہے یہ میں آگے آپ لوگوں کو بتاتی ہوں. اچھا جی, اس سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ڈسکس کر دیتی ہوں کہ عید الفطر میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کھانا کھائے بغیر یا کچھ بھی کھائے بغیر پہلے جانا چاہیے نماز پڑھنے کے لیے, پھر اس کے بعد آگے کچھ کھانا چاہیے. ہمارے ہاں گھروں میں کامنلی ایسا ہوتا ہے, تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, ایسا ہو بھی جائے تو. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید سے پہلے کچھ نہ کچھ کھا کر جایا کرتے تھے, عید الفطر کی نماز سے پہلے, عید الاضحیٰ کی نہیں, عید الفطر کی نماز سے پہلے تب تک گھر سے نہیں نکلتے تھے, یعنی کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جب تک کہ وہ کچھ کھا نہیں لیتے تھے. اور موسٹلی ایسا ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے کھجوریں کھا کر جایا کرتے تھے عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے. تو اگر کوئی یہ کرے تو اس کے لیے یہ ایک سنت ہے کہ آپ نے عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے کچھ کھجوریں کھانی ہیں اور پھر عید الفطر کی نماز ادا کرنے کے لیے جانا ہے. اس کے بعد ہے
کہ رکعت کتنی ہوتی ہیں عید کی نماز کی، تو 2 رکعت ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. 2 سے زیادہ رکعت عید الفطر کی نماز کی نہیں ہوتی. عید الاضحیٰ کے لیے بھی سیم یہی ہے کہ 2 رکعت سے زیادہ نہیں ہوتی. اسی طرح ایک حدیث میں ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کی نماز کی 2 رکعت ہیں، عید الفطر کی نماز کی 2 رکعت ہیں، اسی طرح عید الاضحیٰ کی نماز کی 2 رکعتیں ہیں، سفر کی نماز کی 2 رکعت ہیں، اور یہ بزبان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کامل ہیں، پوری ہیں 2 رکعت، اور ان میں کوئی کمی نہیں ہے. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی سیپریٹلی سنتیں بھی تھی جو کہ ہم ادا کر سکتے ہیں، یا پھر کوئی الگ سے فرض ہیں جن کو ہمیں ادا کرنا چاہیے، لیکن اگر ہم اسکپ بھی کر دیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. یہ پراپرلی کمپلیٹڈلی 2 ہی رکعتیں جو ادا کرنی ہیں، 2 سے زیادہ رکعت نہیں ہے. سو ہم جو ایکسٹرا نوافل پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ عید کے دن عید کی نماز میں کاؤنٹیبل نہیں ہوتے. اگر آپ ایکسٹرا شکر ادا کرنے کے نوافل پڑھ رہے ہیں تو بھی آپ پڑھ تو سکتے ہیں، لیکن کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بالکل صحیح حدیث ہے، نسائی میں ہے، اس کو آپ لوگ چیک آؤٹ بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ 2 رکعت عید کی نماز ہوتی ہے، تو اس میں تکبیریں کتنی ہونی چاہیے؟ اس میں 7 تکبیریں جو ہیں وہ پہلی رکعت کی ہوتی ہیں اور 5 بعد کی، مطلب اس کی ٹوٹل 12 تکبیر ہوتی ہیں جو کہ زائد ہوتی ہیں عید الفطر کی نماز میں یا عید الاضحیٰ کی نماز میں. ٹھیک ہے، 12 تکبیریں جو ہے وہ زائد ہوتی ہیں. اس کو پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں. فرسٹلی تو یہ کہ آپ نے 7 تکبیریں فرسٹ رکعت میں کہنی ہیں اور 5 تکبیریں سیکنڈ رکعت میں کہنی ہیں. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما روایت کرتی ہیں کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی پہلی رکعت میں 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں کہتے تھے. اور اس کا میتھڈ کیا تھا کہنے کا؟ کہ پہلی رکعت میں 7 تکبیریں کہتے، پھر اس کے بعد آپ قرات کرتے، یعنی جو ہم نے پڑھنی ہوتی ہیں. ان میں بھی یہ ہے کہ سورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاف والقرآن المجید یہ سورت پڑھا کرتے تھے، یا اس کے علاوہ سورہ قمر پڑھا کرتے تھے. سو یہ آپ لوگوں کے اوپر کنفرم نہیں ہے کہ یہی پڑھیں، آپ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نے قرات سے پہلے 7 تکبیریں کہنی ہیں، پھر اس کے بعد آپ نے قرات کرنی ہے، اور اپنی سیکنڈ رکعت جو ہوگی تو اس میں آپ نے قرات سے پہلے 4 تکبیریں کہنی ہیں یا 5 تکبیریں کہنی ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 بھی کہہ کرتے تھے اور 4 بھی. تو ہم 4 کہیں گے، 5 دونوں ہی ہمارے لیے ایکول ہوں گی، تو لیکن 5 کہنا زیادہ افضل ہے. تو آپ نے سیکنڈ رکعت میں 5 تکبیریں کہنی، اس کے بعد آپ نے قرات کرنی ہے اور پھر رکوع میں جانا ہے، اور یہی اس کا پورا میتھڈ ہے. اور اس کے بعد تو جیسے ہم سمپل نماز ادا کرتے ہیں اسی طرح کرنی ہے، یعنی کہ 7 تکبیریں آپ نے پہلی رکعت میں اور 5 تکبیریں دوسری رکعت میں کہنی ہے. اور یہ ہے آپ کی عید الفطر کا طریقہ. لیکن یہ تکبیریں آہستہ آواز میں ادا کرنی ہے، بہت اونچی آواز میں نہیں. یعنی کہ کوئی آپ کو نماز پڑھانے والا جو نماز پڑھا رہا ہے اس کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ اپنی آواز ذرا سی دھیمی رکھے ان تکبیروں کو کہتے ہوئے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ ہے کہ اگر ہم ایک راستے سے جائیں عید کی نماز پڑھنے کے لیے تو دوسرے راستے سے واپس آئیں. ہاں جی، یہ بھی ہے، یہ بھی افضل ہے، آپ ایک راستے سے جائیں اور دوسرے راستے سے واپس آئیں. لیکن بعض احادیث میں ہمیں ایسا بھی ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس راستے سے نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے اسی راستے سے واپس آ جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ اس راستے سے بھی واپس آ رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی. لیکن اگر آپ چینج کر کے راستہ آ رہے ہیں تو بھی آپ کے لیے یہ افضل ہے، تب بھی آپ کی نماز میں کوئی ایشو نہیں ہوگا. سو اوکے جی، یہ کچھ چیزیں تھیں جو مجھ سے آپ لوگوں نے ڈسکشن کے لیے پوچھی تھی، تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر دی ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح اور غلط میں فرق کرنے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، مجھ سے راضی ہو جائے، آپ سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے علم حاصل کرنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے پیرنٹس کو اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.